خیر جی، آگے بڑھتے ہیں اور اس مسئلے کے بارے سے بات کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں جناب جہالت. اور یہ جہالت پائی گئی ہے سری لنکا میں، جس میں دماغ میں چیز آ گئی ہے کہ جی جو کرونا وائرس کے جو مریض ہیں جو کہ جاں بحق ہو جاتے ہیں ان کو کریمیٹ کرنا ہے، ان کو دفنانا نہیں، کیونکہ اگر ان کو دفنائیں گے تو وہ زمین سے کہیں نہ کہیں وہ جو وائرس ہے وہ جو ہے وہ آگے جو ہے لوگوں تک ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ بہت ہی عجیب منطق ہے. جناب سری لنکا میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہلاک ہونے والے 15 مسلمانوں کو دفنانے کے بجائے اہل خانہ کی مرضی اور اسلامی روایات کے خلاف جلانے پر وہاں کی جو مسلم برادری ہے وہ شدید غم و غصے سے دوچار ہے. مسلمانوں کی میتوں کو جلانے کے بجائے اسلامی روایت کے مطابق دفنانے پر زور دے رہے ہیں. OIC نے بھی اس معاملے پر کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے. باثر بت بخشوں کے دعوے کے مطابق کرونا وائرس کے مریضوں کی تدفین کی زیر زمین پانی آلودہ ہوگا اور وائرس پھیل جائے گا. یہ ان کے عجیب و غریب منطق ہے. اور گزشتہ برس اپریل میں میتوں کو جلانے کے لیے ضوابط لاگو کیے گئے تھے. سری لنکا کے اٹارنی جنرل نے گزشتہ ہفتے 19 مسلمانوں کی لاشیں بھٹی میں ڈال کر خاکستر کرنے کا احکامات جاری کیے تھے. اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہاں کے اٹارنی جنرل نے گزشتہ ہفتے 19 مسلمانوں کی لاشیں بھٹی میں ڈال کر خاکستر کرنے کے احکامات جاری کیے، جو کہ اسلامی روایات کے خلاف ہے اور ان کی فیملی کی مرضی کے خلاف تھی. اور افسوسناک بات یہ کہ ان میں 20 روز کے بچے کی لاش بھی شامل تھی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اقبال ساکرانی صاحب، جو کہ فاؤنڈنگ سیکرٹری جنرل آف مسلم کاؤنسل آف برنٹن ہے. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر نہایت افسوسناک واقعہ ہے، سری لنکا میں مسلمانوں کی میتوں کی تدفین کے بجائے جلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے. یہ معاملہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ مسلمان جو سری لنکا میں ابھی ہے وہ بہت پریشان ہے، کیونکہ کچھ ہفتے پہلے مسلمان کمیونٹی اور لیگل ایکسپرٹس وہ پیٹیشن کیے تھے سپریم کورٹ کو کہ جو گورنمنٹ کی ڈائریکٹیو آئی ہے کہ جو بھی انسان انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو کریمیٹ کیا جائے، یعنی ان کو جلا جائے. ابھی آف کورس مسلمان، کرسچنز اور یہودی ان کے مذہب کے حساب سے ہم کریمیٹ نہیں کرتے، ہم اس کو دفناتے ہیں. تو یہ ابھی حالات کچھ نیرلی 3 سے 6 مہینے سے چل رہی ہے اور امید تھی سپریم کورٹ اس ڈیسیجن کو چینج کر لے گی. ابھی افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ قریباً اوور 100 مسلمز کو کریمیٹ کیا گیا ہے اور اس میں 20 دن کا بیبی یعنی 20 ڈے اولڈ بیبی کو بھی کریمیٹ کیا گیا 3-4 دن کے پہلے. ان کے پاس نہ کوئی ایویڈنس تھی کہ یہ جو بچے کو جو کریمیٹ کیا گیا ہے وہ ان کو کووڈ تھی، کہ وہ کوئی ایویڈنس نہیں تھی، کیونکہ ان کے جو پیرنٹس تھے دونوں نیگیٹو ٹیسٹ کیا ہے. ابھی یہ حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر میں کوئی کنٹری نہیں ہے، صرف سری لنکا ہے جو یہ قانون ایک انجسٹ اور بالکل انٹرنیشنل کنونشن سے ان کے خلاف کے ساتھ یہ قانون پیش کیا ہے. اور نیچرلی ہماری کمیونٹی جو سری لنکا میں ہے بہت پریشان ہے اور وہ ہر محنت کرتے ہر چیز سے لیگلی اور پروفیشنلی ایویڈنس بھی دی ہے کہ کوئی بھی اس میں نقصان ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ جب کسی کو بھی ہم دفناتے ہیں تو اس کی باڈی جب قبر میں جاتی ہے تو اس میں وائرس جو ہے وہ ارتھ کے اندر میں اور پانی کے اندر میں اسپریڈ ہوتا ہے. ابھی دنیا کے سارے بڑے سائنٹسٹ، ویرولوجسٹ اور انکلوڈنگ دی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ بالکل ان کا قائم کیا ہے کہ کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے. یہ بالکل ایک غلط ہے، یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیشن ہے، اس میں کوئی سائنٹیفک کی اور میڈیکل کی ایویڈنس نہیں ہے اور صرف ایک مسلمان کو ایک پنشمنٹ کرنا ہے، کلیکٹیو پنشمنٹ، جو گورنمنٹ آف سری لنکا ابھی اختیار کر رہی ہے. اور یہ جو گورنمنٹ آف سری لنکا نے کیا ہے ساکرانی صاحب، اس کے بعد تو نہ صرف سری لنکا میں بلکہ دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں وہ کافی سارا کرب اور اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو یہ جو مسلمانوں کی میتوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے، اس کے خلاف مسلم کمیونٹی کی جانب سے کیا ایکشن لیا جا رہا ہے؟ نیکسٹ ویک کچھ فیملیز جس کے ممبرز کو جلا گیا ہے وہ کورٹ کے اندر میں پیٹیشنز پھر دوبارہ کر رہے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ پوری بینچ سپریم کورٹ اس میٹر کو ڈیسائیڈ کیا جائے. اور یہ فرض بنتا ہے مسلمان کنٹریز کا، مسلم کمیونٹیز کا جو دنیا کے اندر میں جو رہتے ہیں، کہ یہ ایک
proper strong message Sri Lankan government کو convey کر لے کہ this is simply not acceptable. یہ دنیا کے ہر قانون کے خلاف ہے اور یہ پولیٹیکل ڈیسیشن ہے اور اس کے کوئی ان کے پاس کوئی میڈیکل ایویڈنس نہیں ہے. یو کے اندر میں الحمدللہ the Muslim Council of Britain نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ یہ اگر سری لنکا گورنمنٹ ان کو ریورس نہیں کرتی ان کے ڈیسیشن کو تو ہم یہ یونائٹڈ نیشنز کو یہ نہیں مگر جو بھی مسلمان کی جو کنٹریز اور دوسری بھی کنٹریز ہے ان کی فارن منسٹرز ان کے منسٹرز ہر آبجیکٹ اور پروٹیسٹ کیا ہے. صحیح, بہت شکریہ جی. سر اقبال ساکرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود. یہاں پر وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک لینے کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.